شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل نصیر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بدعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا دیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں پتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہارے طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہماری جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں واضح تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نوح علیہ السلام واز فرماتے تو ان کو ٹھٹوں میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ خداوند تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا، اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا کے حکم سے دیا ہوا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ قوم نوح پر عذاب۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ آپ بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمت برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند ہی لوگ زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ جودی کی پہاڑی بحیرہ مردار بحر لوت کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 4 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے 1412 فٹ نیچے ہے، لیکن آج بھی اس علاقے میں شدید ترین بارش ہو جائے تو پانی کے نکل بہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہاں ایک عظیم الشان جھیل بن سکتی ہے۔ ان کی تعمیر آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے 14,000 برس پہلے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز عذاب طوفان نازل ہوا ہے پہلی رجب تھی، بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے پانی بھی ابل رہا تھا۔ بحکم رب العالمین نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار فرمائی جو 10 رجب کو تیرنے لگی۔ اس کشتی پر 80 آدمی سوار تھے، جس میں 2 نبی تھے، آدم و نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر آدم علیہ السلام کا تابوت رکھ لیا تھا اور اس کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتیں بیٹھی تھیں۔ پانی اس پہاڑی سے جو سب سے بلند تھا
30 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا۔ 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا سوکل سامنین نام رکھا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب متصل موصل شہر عراق میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و منارہ باقی رہ گئی تھی جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے اور عمارت نہ تھی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔